أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ اس پیج کو کمپلیٹ کریں گے۔ لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہے کہ لیسن میں ہم نے یہودیوں کے بارے میں کچھ ان کے قول پڑھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم غنی ہیں اور اللہ فقیر ہے، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ اور اس کے بعد وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی ایسی قربانی ہمارے سامنے نہ پیش کر دیں جسے آگ کھا جائے۔ تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ پھر اگر ایسا تھا تو ایسے تو بہت سے رسول آئے تھے جنہوں نے ایسی ہر چیز انہیں کر کے بھی دکھائی تھی، پھر انہوں نے کیوں نہیں اس کو مانا، کیوں قتل کیا۔ تو یہ ساری باتیں ہم یہودیوں کے سلسلے میں پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ جو آیت ہے آج ہم انشاءاللہ 184 آیت سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو 184 آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی مخاطب کیا ہے۔ فَإِن پھر اگر کذبوکا، کذبو کذبا سے مطلب کذبا کا مطلب ہوتا ہے جھٹلانا، کسی کو جھوٹا قرار دینا۔ تو اب اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں، فَإِن کذبوکا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں یا جھٹلا رہے ہیں، فقط پس تحقیق کذبا رسول، اب رسول بھی بہت سارے رسول، ایک رسول نہیں ہے، رسول جمع فارم میں آ رہا ہے، تو بہت سارے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں۔ قد ہے نا، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ کذبا پاسٹ ٹینس سے پہلے قد آ جائے تو وہ پاسٹ پرفیکٹ بن جاتا ہے، کہ وہ بہت سارے رسول، اور یہ کذبا کاف کے اوپر پیش جو ہے یہ مجہول کا بھی صیغہ ہے کہ ان رسولوں نے نہیں جھٹلایا بلکہ رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فقد کذب رسول، تو بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، من قبلکا آپ سے پہلے بہت سے رسول بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ اگر وہ ابھی آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے قبلکا، من قبلکا آپ سے پہلے بہت سے رسول بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ اور وہ رسول کون تھے؟ جاؤ، وہ آئے تھے 3 چیزوں کے ساتھ۔ تمام ایسے رسول تھے جو یہ تمام چیزیں، یہ 3 چیزیں لے کے آتے تھے، اور اس کے باوجود وہ جھٹلائے جاتے تھے۔ یہ کہنے کا مطلب ہے جاؤ بالبینات، بینات کہتے ہیں ہر طرح کا وہ جو معجزہ ہے وہ آپ لے کے آتے تھے۔ جیسے حضرت صالح جو تھے وہ ان سے جب ان کو جھٹلایا تو ایک بہت بڑی جو اونٹنی تھی اس کو ظاہر کر دیا۔ اب وہ اتنی بڑی اونٹنی ایک بہت بڑا معجزہ تھی، تو ان تمام بینات کو دیکھ کے بھی وہ جھٹلاتے تھے، اپنے رسولوں کو جھٹلاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کے معجزات ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کس طرح سے مردوں کو زندہ کرنا، اور کوڑیوں کو اور مادرزاد جو اندھے ہوتے تھے ان کو تندرست کر دینا، یہ سب چیزیں معجزات بینات کہلاتی ہیں۔ جاؤ بالبینات، وہ آئے تھے بینات کے ساتھ۔ اب زبور کیا ہے؟ زبور کہا جاتا ہے، زبور جو ہے وہ زبور کی جمع ہے، اور جسے چھوٹے چھوٹے صحیفے ہوتے ہیں نا ویسے، یعنی کہ پوری کتابی شکل میں نہیں ہوئی لیکن سکرولز کی فارم میں، صحیفوں کی فارم میں کچھ نہ کچھ جو شریعت مختلف رسولوں پر نازل ہوتی رہی اس کے بارے میں یہاں پہ اس کی طرف ذکر ہے۔ والکتاب المنیر، کتاب المنیر کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تورات کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں تورات کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت اور نور بنا کر بھیجا۔ تو منیر بھی جو ہے وہ نور سے نور یعنی نور والی کتاب۔ تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کے ساتھ بھیجی، اور پھر بھی انہوں نے وہ رسول جھٹلائے گئے، تو اب آپ کو بھی وہ جھٹلا رہے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، یعنی کہ اب یہ ہر طرح کی چیزیں اور بینات ہیں، روشن نشانیوں کے لیے بھی آتا ہے۔ کوئی بھی چیز جو آپ دیکھ کے ہی آپ فوراً مان جاتے ہیں کہ یہ حق ہے، ان کو کہا جاتا ہے بینات۔ تو وہ سارے رسول جو آئے پہلے وہ بینات بھی لے کے آئے، زبور بھی لے کے آئے، اور کتاب المنیر بھی لے کے آئے، لیکن پھر بھی وہ جھٹلائے گئے۔ اس کے بعد ایک بہت ہی پروفاؤنڈ آیت
جس کے کل 4 پارٹس ہیں. ان 4 پارٹس کو ہم وہ اپنے ہی اندر ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ پوری کہانی بیان کر رہے ہیں. اس پوری ایک آیت کو بہت اچھے سے یاد کرنا ہے. سب سے پہلی اور بہت مشہور آیت ہے اور اس کے ہر پارٹس کو ہم بخوبی جانتے ہیں. سب سے پہلی بات ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو چکھنا ہے ذائقہ موت کا. یعنی کہ ہر نفس ذائقۃ الموتی، ہر نفس کے لیے ہے موت کا ذائقہ. یہ ہے اس کا ترجمہ. تو ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ذائقہ کیوں ورڈ آیا ہے موت کے لیے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں اگر کوئی چیز آپ کو کوئی بتائی جائے کہ کسی کو موت آنی ہے نا، تو آپ ٹھیک ہے، اگر آپ ایک علم آپ کو مل گیا کہ ٹھیک ہے موت آنی ہے، پھر آپ ایک موت اپنے بالکل قریبی رشتہ داروں میں دیکھتے ہیں، اپنے سامنے موت ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو وہ اپنی نظروں سے دیکھ لینا ہوتا ہے. لیکن جب انسان کوئی چیز ٹیسٹ کرتا ہے تو وہ پھر اس کو صحیح طور پر ایکسپیرینس کرتا ہے. ٹھیک ہے، علم ہونا یا کسی چیز کو دیکھ لینا وہ چیز آپ کو بالکل ویسے اثر نہیں کرتی جیسے آپ کبھی کسی چیز کو ٹیسٹ کر کے چیک کر لیتے ہیں. تو اسی طرح موت کا ذائقہ ہر نفس کو چکھنا ہے. تو یہ بہت بڑی ایک پروفاؤنڈ بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے شروع میں ہی کہہ دی کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. دوسری بات جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اجورکم، تمہارے اجر. اجور اجر کی جمع ہے، اجورکم تمہارے اجر. یہ شروع میں ہے توفونا، تم پورا دیے جاؤ گے. وفا ہوتا ہے نا، وفا کا مطلب ہوتا ہے پورا کسی کا پورا حق دینا. تو تم بھی پورے دیے جاؤ گے تمہارے اپنے اجر صرف یوم القیامہ میں. انما ہم ہمیشہ کہتے ہیں حضر کا مفہوم پیدا کرتا ہے. تو بے شک بھی ہے، بے شک جو ہے تمہارے جو اجور ہیں، تمہارے اجر ہیں، وہ تمہیں پورے لوٹا دیے جائیں گے. کس دن؟ یوم القیامتی. تو وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. دیکھیں موت ہر نفس کو چکھنی ہے. موت کے بعد قیامت آئے گی، اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ہر شخص جس نے دنیا میں جو کچھ کیا ہوگا اس کا اجر اس کو پورا لوٹا دیا جائے گا. پھر اس کے بعد جو فائنل رزلٹ ہے، یہ بہت ہی پیاری لائن، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فاز. فاز کا مطلب ہوتا ہے کامیاب. فا واو زا، فوز کامیابی کے لیے آتا ہے، کامیابی. فاز. تو کون ہوگا کامیاب اس دن؟ یوم القیامہ کی بات ہوئی نا. تو اب جو بھی آگ سے بچا لیا گیا، یعنی کہ یہ مجہول کا صیغہ ہے. فمن زحزح، جو کوئی بھی بچا لیا گیا، کس سے؟ عن النار، نار سے. زاحا اس کا روٹ ہے، 4 لیٹرز کا روٹ ہے اس میں. تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بچ جانا. تو یہ چونکہ مجہول کا صیغہ ہے، تو جو کوئی بھی بچا لیا گیا عن الناری وَأُدْخِلَ، اور داخل کر دیا گیا. یہ بھی الف کے اوپر پیش جو ہے وہ مجہول کو شو کر رہا ہے. داخل کر دیا گیا کہاں؟ الجنت، جنت میں. جو کوئی بھی بچا لیا گیا نار سے اور جو کوئی بھی داخل کر دیا گیا جنت، فقد فاز، تو تحقیق وہی کامیاب ہے. تو کامیابی کا جو ہے وہ کرائیٹیریا یہ بتا دیا گیا کہ تم میں سے کون ہے جو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں. تو کامیاب تو وہی ہوگا جو ایٹ دی اینڈ آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. یہ ہے بڑی کامیابی. وما الحیات الدنیا، تو اس کو ہم ماں کو الحیات سے جوڑیں گے. وما الحیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی، الا متاع الغرور. متاع الغرور، متاع کہتے ہیں فائدے کو اور غرور کہتے ہیں دھوکا. تو دھوکے کا سودا، دھوکے کا فائدہ ہے، صرف دھوکا ہے. یعنی کہ دنیاوی زندگی دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں ہے. نہیں ہے ماں اور اللہ کا کمبینیشن، ایک چیز کو نگیٹ کر کے آگے ایکسیپشن بتائی جا رہی ہے کہ نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر صرف ایک متاع الغرور، ایک دھوکے کا سامان.
ٹھیک ہے، بہت ہی پیاری یہ آیت ہے. اس کے 4 پورشنز ہیں، چاروں پورشنز کو ہم نے انہی ترتیب سے یاد رکھنا ہے. پہلے ذائقۃ الموت کا ذکر ہے، اس کے بعد توفون اجورکم، تمہیں لوٹائے جائیں گے، پورے بدلہ دیا جائے گا تمہیں کس دن؟ یوم القیامہ میں. اور اس دن کون کامیاب ہوگا اس کا ذکر ہے. اور پھر دنیاوی زندگی کی حقیقت بتا دی گئی، جو قمتر زندگی ہے وہ صرف اور صرف متاع الغرور کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اس کے بعد اب دیکھتے ہیں 2 کام ضرور بضرور ہوں گے. کیوں میں ضرور بضرور کہہ رہی ہوں؟ لام اور نون کا کمبینیشن. لَتُبْلَوُنَّ، لَتُبْلَوُنَّ، بلو کا مطلب ہوتا ہے آزمانا، تو آزمائے جاؤ گے تم. اور تاکہ اوپر پیش ہے. پھر دیکھیں نا بار بار مجھول کے سیغے اس پورشن میں آ رہے ہیں کہ ضرور بضرور تم آزمائے جاؤ گے. کس میں آزمائے جاؤ گے؟ فی اموالکم و انفسکم، مال کے ذریعے سے بھی آزمائے جاؤ گے اور اپنے نفسوں کے ذریعے سے بھی، یعنی کہ جان کے ذریعے سے بھی آزمائے جاؤ گے. تو یہ 2 ایسی چیزیں ہیں، مال کا نقصان یا جو نفسوں کا نقصان ہے، یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جن سے ضرور بضرور تم آزمائے جاؤ گے. اور یہی مضمون ہم نے مصائب 5 میں بھی پڑھے تھے کہ بھوک سے اور نقص من الاموال والانفس، اور خوف بھی اس میں ایک تھا. تو یہ ہم نے مصائب 5 پہلے پڑھے تھے، لیکن یہاں پہ صرف ذکر آ رہا ہے اموالکم و انفسکم. تو تم ضرور بضرور آزمائے جاؤ گے فی اموالکم و انفسکم. اور دوسرا کام ضرور بضرور کیا ہوگا؟ وَلَتَسْمَعُنَّ، سین مین عین، سمع سننا ہے نا، سماع سننے سے، سماعت سے ہے. تو اور تم ضرور سنو گے، تم ضرور سنو گے. کیا سنو گے؟ کہاں، کن سے سنو گے؟ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا. 2 لوگوں کا ذکر ہے. ایک تو ہے جو کتاب دیے گئے تم سے پہلے، تم سب سے پہلے، اور یہ تمام مومنوں سے خطاب ہے اس آیت میں کہ تم ضرور بضرور ان 2 چیزوں سے آزمائے بھی جاؤ گے اور تم ضرور بضرور سنو گے ان 2 لوگوں سے. کون لوگ ہیں؟ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، وہ لوگ جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے، ومن الذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے، یعنی کہ مشرکین مکہ ہیں یا جو بھی شرک کرنے والے تمہارے ارد گرد ہیں. ان 2 لوگوں سے تم ضرور بضرور سنو گے اذن کثیرا، بہت زیادہ تکلیف دہ باتیں. ٹھیک ہے، بہت زیادہ تکلیف، اذن، تکالیف تم سنو گے. تو سننے کی باتیں، سننے کی چیزیں تو باتیں ہی ہوتی ہیں نا. تو اذن کثیرہ یعنی کہ بہت اذیت ناک باتیں بہت زیادہ تم سنو گے. لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، لیکن اگر تم نے صبر کیا، وَإِن ہے نا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. آگے کیا ہوگا نہیں بتایا، بلکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ 2 کام ہی من عزم الامور، بے شک یہ ذالک ہے نا، تو ذالک کا اشارہ اس کی طرف ہے. یہ صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا، بے شک یہ من عزم الامور، عزیمت کے کام، بہت ہی زیادہ ڈٹرمنٹ کام ہوتے ہیں نا، جو آپ بس عزم کر لیتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں، اور بہت پکے اور مضبوط کام ہیں یہ. تو بے شک یہ بہت من عزم الامور، کاموں میں سے بہت عظیمت والے کام ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ تصبروا اور تتقوا کا حکم ہے کہ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے. کس صورت میں؟ جب تم اہل کتاب کی طرف سے یا کفار کی طرف سے، شرک کرنے والوں کی طرف سے جب تم تکلیف دہ باتیں سنو گے، اور تم ضرور بضرور سنو گے. وَلَتَسْمَعُنَّ ہے نا، تو ضرور بضرور تم سنو گے اذن کثیرہ، تھوڑے بہت بھی نہیں، کثیرہ، بہت زیادہ تکلیف دہ باتیں تم سنو گے. لیکن اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بہت بڑی عظیمت کے کاموں میں سے ہے.
تو آئی ہوپ یہ 3 آیتیں آپ کو ایزی لگیں گی انشاءاللہ. شروع میں جھٹلانے کی بات ہو رہی ہے اور بالکل یہ پچھلی لیسن سے ہی کنٹینیویشن میں ہے کہ جہاں پہ یہودیوں کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ وہ کیا کیا کر رہے ہیں. ان کی پول کھول کے بیان کیے جا رہے تھے. ان کے اندر کی جو ان کی سوچ اور ان کے جو رویے ہیں ان کو کھول کے بیان کیا جا رہا تھا کہ وہ ایسا سوچتے ہیں, وہ ایسا کہتے ہیں, اور وہ تو تمہیں اب جھٹلا رہے ہیں. تو وہ تو پہلے بھی رسولوں کو جھٹلاتے رہے ہیں. جو تم ان کے پاس 3 چیزیں لاتے رہے, بینات بھی لائے, زبر بھی لائے, کتاب المنیر بھی لائے, اس کے باوجود انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا, تو وہ اب تو تمہیں بھی جھٹلائیں گے. اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے یہ والی پیاری سی جو خوبصورت آیت ہے, اس کو بہت اچھے سے یاد کیجئے, بہت ہی پیاری. کون ہے کامیاب؟ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل. کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ اصل میں سکسیس کیا ہے, کامیابی کیا ہے, تو یہ ہے ہمارے لیے کامیابی کا کرائیٹیریا کہ جو بس آگ سے ہم بچ جائیں اور جنت میں داخل کر دیے جائیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. تو یہ جو دنیاوی زندگی ہے جس کو ہم ابھی بسر کر رہے ہیں, یہ صرف اور صرف غرور کے فائدے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. متاع ہے نا, متاع کہتے ہیں لمیٹڈ فائدے کو, بہت تھوڑے سے جو فائدہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے, اور دھوکے کا سودا ہے بالکل یہ. اس میں ہم نے صرف اور صرف آخرت کی کمائی کرنی ہے. آخرت میں بس کسی طرح سے ایسے دنیا میں کام کرنے ہیں جو ہمیں آخرت میں آگ سے بچا لیں اور ہمیں جنت میں داخل کر دیں. اس کے بعد 2 چیزیں جو ضرور بضرور ہونی ہیں تمہارے ساتھ, تم سب کے ساتھ, یعنی کہ مومنوں سے خطاب ہے کہ تم سب ضرور بضرور آزمائے جاؤ گے. فی اموالکم, فی کا مطلب ہے میں, مالوں میں بھی آزمائش ہوگی تمہارے ساتھ, اور تمہاری جانوں میں بھی تم سے آزمائش ہوگی, ضرور بضرور ہوگی. اور تم ضرور بضرور سنو گے. یہ جو ہے نا, من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا, ان کو یاد رکھنا ہے آپ نے کہ 2 طرح کے لوگ ہیں, ان سے تم ضرور بضرور سنو گے اذیتناک, بہت ساری اذیتناک باتیں. فَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا, فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, تو بے شک یہ بہت ہی مضبوط کاموں میں سے ہیں, بہت بڑے کاموں میں سے ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.